کب تک خیبر پڑھیں گے، کب تک خیبر پڑھیں گے، کب تک خیبر پڑھیں گے جی. دیکھیں کچھ خطائیں آپ کی ہیں، کچھ خطائیں ہماری ہیں، دونوں کی خطائیں ہیں، تب سماج اس موڑ پہ آیا. پچھلے مولانا 10 سے 12 سال آپ کو بھی ذاکری کرتے 25 سال ہو گئے، مولانا کو بھی ذاکری کرتے ہوئے. میں آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں، اور یہ بیچارے ابو ذر بھائی بیٹھے ہیں، دنیا کی ویڈیو انہوں نے بنائی، ان سے پوچھئے پچھلے 15 سال سے ہمارے اس ممبر سے خیبر نہیں پڑھا گیا. پڑھا گیا؟ ایک آدھ نقطہ کہیں بیچ میں آ گیا تو پڑھ دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری قوم کے جوانوں سے یہ کہلوائے گی کب تک خیبر پڑھیں گے، کب تک خیبر پڑھیں گے، کب تک خیبر پڑھیں گے جی، کب تک خیبر پڑھنا بند ہو گیا. کتنے سال ہو گئے آپ لوگوں کو خیبر سنے؟ ہو گئے برسوں؟ بولیے پڑھا گیا. آپ سمجھے نہیں اس خیبر کے پیچھے سازش کیا تھی. دشمن خیبر کو نہیں چھپانا چاہ رہا تھا. اگر خیبر نہ ہوتا تو فدق نہ ہوتا. کہاں بیٹھے ہیں بھائی ذرا جاگیے. اگر خیبر نہ ہوتا تو فدق نہ ہوتا، فدق نہ ہوتا تو فدق چھینا نہ جاتا، فدق چھینا نہ جاتا سیدہ دربار میں نہ جاتی، سیدہ دربار میں نہ جاتی، سیدہ کی شہادت نہ ہوتی، سیدہ کی شہادت نہ ہوتی تو قاتل نہ ہوتے. خیبر چھپانے والے نے خیبر نہیں چھپایا، سیدہ کا قاتل چھپایا ہے. آپ سمجھے نہیں ہمارا دشمن کہاں سے کام کر رہا ہے. وہ کہہ رہا خیبر نہ پڑھے. کیوں نہ پڑھیں؟ کب تک پڑھیں گے؟ جب تک زندہ ہیں تب تک پڑھیں گے. آپ کے ہاں جب کوئی مولوی آئے تو اس سے کہیں کہ خیبر پڑھیں. کیوں؟ کیوں پڑھیں بھائی؟ اس لیے پڑھیں کیونکہ خیبر کے پیچھے ایک تاریخ ہے. اگر خیبر نہیں، خصوصاً ایام فاطمیہ میں، مولانا میں نے تو طے کیا کہ اس بار میں خیبر ہی سے پڑھوں گا، کیونکہ اگر خیبر کلیئر نہیں ہوگا فدق کیسے آ رہا ہے. پھر خیبر ہی کا تو نتیجہ فدق ہے. علماء سے پوچھیا اگر فدق خیبر نہیں ہے پھر فدق کیسے آیا؟ خیبر نہ ہوتا فدق ہی نہ ہوتا. تو دشمن نے کیا کیا کہ فدق. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم خیبر پڑھنا بند کر دیں گے پھر فدق فدق فدق، کچھ دنوں کے بعد کہیں گے فدق آیا کہاں سے تھا، اسے پتہ ہی نہیں کہ خیبر کیا تھا. تو یہ دشمن کی سازش ہے. خدا کے واسطے جتنا ہو سکے خیبر پڑھیے، جتنا ہو سکے خیبر سنیں، جتنا ہو سکے بدر سنیں، احد سنیں، صفین سنیں، سب سنیں اور اپنے بچوں کو سنائیں. جانتے کیوں؟ کیونکہ جن گھروں میں خیبر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس میں شجاع اور بہادر بچے پیدا ہوتے ہیں، بزدل بچے پیدا نہیں ہوتے. میں نے ایک جگہ خیبر پڑھا، انہوں نے کہا جی کب تک خیبر پڑھیں گے؟ میں نے کہا جب تک سب کی سمجھ میں نہیں آ جائے گا. کسی کا باپ اگر ایک کارنامہ کر جاتا ہے مولانا نسلی اس پہ، ہمارے دادا نے شیر مارا تھا، مولانا یہ دیکھیے یہ جو ٹنگی ہوئی کھال ہے ہمارے دادا مارے، ہوتا ہے نہیں بتائیے. یہ جو 12 سنگا کا سر ٹنگا ہوا میرے پر دادا نے مارا. آہا، تمہارا دادا ایک شیر مار دے تو نسل فخر کریں. علی نے جنگ بدر میں 80 آدمی مارے، ہم فخر نہ کریں؟ مرحبا انتر کو پچھاڑا، ہم فخر کریں. علماء سے گزارش ہے میری، اپنے بھائیوں سے، جتنا ہو سکے اس ممبر سے خیبر پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حق ہے. ہمیں بدر پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ اگر بدر نہ پڑھی تو خود بخود ہجرت چھپ جائے گی. ہجرت کا نتیجہ بدر تھی. ہجرت کیوں ہوئی تھی؟ اسی لیے ہجرت کے بعد ہی تو مسئلہ ہوا بدر کا. ہجرت سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اگر ہجرت پڑھیں گے پھر مسئلہ پھنس جائے گا. ہجرت نہ پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہجرت پڑھیں گے تو شان ابو طالب سمجھ میں آئے گی، ابو طالب کا وجود سمجھ میں آئے گا. کیونکہ جب تک ابو طالب زندہ رہے رسول کو ہجرت کی ضرورت نہیں پڑی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کو خطرہ ابو طالب سے نہیں تھا، مسلمانوں سے تھا. یہ ساری ایک تاریخ ہے، یہ دہرائیں، کیونکہ آج کے بچے پہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھے، تاریخ سنے. نہیں، یہ ممبر ہی ہے جو آپ کو سنا دیتا. بس عزیزو، اس ممبر کی حفاظت کریں، اس مجلس کی حفاظت کریں، اس فرشزہ کی حفاظت کریں. آپ کی قوم کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.